تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر پر جانے والے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے دی لینڈ آف فائر۔ یہاں ایک ایسا پھول بھی پایا جاتا ہے جو پانچوں وقت اذان کی آواز سن کر کھل اٹھتا ہے۔ یہاں خام تیل سے غسل کیا جاتا ہے۔ لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والے بزرگ سید عثمان مروندی بھی اسی ملک کے گاؤں مروند میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کا 95% رقبہ ایشیا میں اور 5% یورپ میں۔ ہم بتائیں گے اس سرزمین کے متعلق وہ باتیں جن سے لوگ نا آشنا ہیں۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ آذربائیجان، جس کا آفیشیل نیم ریپبلک آف آذربائیجان ہے، یہ نام فارسی اور ٹرکش زبان سے نکلا ہے۔ آذر کہتے ہیں آگ کو اور بائی جان حفاظت کرنے والے، یعنی آگ کی حفاظت کرنے والوں کا ملک۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اکامینڈس نے 550 قبل مسیح میں اس خطے پر فتح حاصل کی تھی، اور اس کی وجہ سے یہاں مجوسی یعنی آگ کے پجاری مذہب کے ماننے والوں کی ترویج ہوئی، جس کی جھلک آج بھی جا بجا نظر آتی ہے۔ مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقع جنوبی قفقاز کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک آذربائیجان ہے۔ اس کے مشرق میں بحیرہ قزوین، شمال میں روس، شمال مغرب میں جارجیا اور ترکی، اور جنوب میں ایران اور مغرب میں آرمینیا واقع ہیں۔ آذربائیجان کے 7 اضلاع پر 1994 میں آرمینیا نے قبضہ کر لیا۔ اقوام متحدہ اس کے آگے آج تک خاموش ہے۔ یہاں لوگوں کی اکثریت آذری زبان کے ساتھ ساتھ روسی اور فارسی زبان بھی سمجھتی ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 1 گھنٹہ اور انڈیا سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ ان کا کہنا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہیں کہیں ڈوبی تھی، اور ایک قبیلے کا نام تک انہوں نے نوح بھی رکھا ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے، جو آج حد سے زیادہ اپنی بے باکی کی وجہ سے دنیا بھر کے منچلوں کے لیے ایک نئی منزل بن چکی ہے۔ جدید طرز تعمیر اور صفائی کی وجہ سے باکو دنیا کے سیاحوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بن رہا ہے، اور اسے آذربائیجان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہاں لڑکیاں عام طور پر لباس یورپی زیب تن کرتی ہیں۔ خواتین میں پردے کا بالکل رواج نہیں۔ آپ ان کے ٹی وی چینل دیکھ لیں، لگتا ہی نہیں یہ کسی مسلمان ملک کے چینل ہیں۔ یاد رہے یہاں 1000 سے زائد ایڈز کے مریض بھی پائے جاتے ہیں۔ آذربائیجان میں خام تیل سے غسل کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں 1847 میں پہلی مرتبہ خام تیل نکالا گیا تھا۔ یہاں خام تیل کو نفتالن کہتے ہیں۔ موسم بہار اور موسم خزاں میں یہاں کے تمام ہوٹل سیاحوں کی وجہ سے بک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے وہ خام تیل غسل کا مزہ ضرور لیں۔ ان کا کہنا یہ ہے یہ 70 سے زائد بیماریوں سے بچاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ 12ویں صدی کا قصہ سناتے ہیں۔ ایک کاروان کا اونٹ بیمار ہو گیا، وہ اس کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ پاس ہی وافر مقدار میں تیل موجود تھا۔ بیمار اونٹ اس میں گر گیا۔ کچھ ہفتے بعد جب وہ کاروان لوٹا تو اسی اونٹ کو بالکل تندرست پایا۔ تب سے لوگوں نے خام تیل کو آب شفا سمجھ کر اس سے نہانا شروع کر دیا۔ یہاں کی سب سے مشہور بلڈنگ کیسپین کے کنارے واقع ہے۔ ہوٹل کی عمارت آگ کے شعلوں کی مانند دکھائی دیتی ہے، اس لیے اس ہوٹل کو فلیم ٹاور بھی کہتے ہیں۔ یہ باکو کی جدید ترین عمارت تصور کی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو آگاہ کرتا رہوں، یہاں کا سب سے بڑا تہوار جشن نوروز ہے۔ مجوسی کیلنڈر یعنی آتش پرستوں کے نئے سال کا آغاز کا دن ہے، اور اس سال کے آغاز پر تمام فیملی ممبر اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے سال بھر کی داستان سناتے ہیں۔ نئے سال کے آغاز کی رات ایک دوسرے پر پانی پھینکتے ہیں کہ جو سختیاں ہوں وہ دھل جائیں۔ پہلے دن 7 مختلف ڈشز بنائی جاتی ہیں۔ جشن کے تمام دنوں میں دروازہ لاک نہیں کیا جاتا کہ اس گھر والے کے تمام لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور جشن کے پہلے دن اور رات کو لائٹ یا آگ جلا کر روشن رکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اسے بدشگونی مانا جاتا ہے، اور آگ جلا کر سب اس کے گرد ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر رقص کرتے ہیں، اور آگ کے اوپر سے 7 مرتبہ جمپ لگاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے آگ ان کی آنے والی سختیوں کو جلا دے گی۔ اور جشن کے دنوں میں چراغ یا کینڈل کو جلا کر ٹیبل پر شیشہ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ شیشہ ان کے لیے خوشیوں کی علامت ہے، اور آگ ان کی خوشیوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس دن بچے خالی بیگ یا کیپ گھر کے باہر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر چھپ جاتے ہیں، اور گھر والے اس میں کچھ نہ کچھ گفٹ رکھ دیتے ہیں۔
محترم ناظرین، آذربائیجان کی کل آبادی جولائی 2018 کے ایک اندازے کے مطابق 1,46,516 افراد ہیں اور یہ آبادی کے لحاظ سے 90ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کی آبادی میں 91.6% آذری، 2% لیزگن، 1.3% رشین، 1.3% آرمینین، 1.3% تالش اور 2.4% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، کیا وجہ ہے لوگ ابھی آذربائیجان سیر کے لیے کیوں جانے لگے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا ویزا فیس کا کم ہونا، یعنی صرف $24، اور آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ای ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس ملک میں آپ بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں جو انتہائی سستا پڑتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی وجہ، نوجوان یورپ جانے کے چکر میں آذربائیجان جاتے ہیں۔ باکو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام پاسپورٹ دیکھ کر تعین کرتے ہیں کہ اس سے کتنے ڈالر مانگے جائیں۔ اس رشوت ستانی کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے نوجوان یورپ جانے کے چکر میں آذربائیجان جاتے ہیں، پھر وہاں سے یورپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آذری حکام جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے اپنے معاملات درست ہوں تو ایسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آذربائیجان کے کسی بھی باشندے کو آپ ملیں تو اس کی وضاحت اور گفت و شنید سے آپ کو مسلم ہونے کا تاثر نہیں ملے گا۔ شہر کے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے یا زیر زمین میٹرو ٹرین کے اسٹیشنوں پر جاتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ شراب کے ٹھیلے نظر آئیں گے۔ یہاں شراب پانی کے بھاؤ بکتی ہے اور سرے بازار کھلے آسمان تلے رقص و سرور کا انتظام ہوتا ہے، اور شراب خانوں میں نوجوان لڑکیوں کا ناچنا ایک مکمل انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ کچھ ایسے پاکستانی اور انڈین بھی نظر آتے ہیں جو ماؤں اور بہنوں کا زیور بیچ کر، تو کوئی زمین کے ٹکڑے اور مال مویشی بیچ کر اس لیے آذربائیجان آئے تھے کہ رزق حلال کما کر لائیں گے، مگر انہیں بھی وہاں کی حسیناؤں کی زلفوں کا اسیر دیکھا۔ خواتین دکانیں چلاتی ہیں اور کاروبار کرتی ہیں۔ کھانا پینا اور طرز زندگی 100% روسیوں والا ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت نیم صدارتی ہے اور آئین کے مطابق یہ اسلامی ملک نہیں بلکہ سیکولر ملک ہے، اور ملک کا موجودہ صدر الہم علییو ہے۔ اس ملک میں 80% آبادی شیعہ مذہب کے ماننے والوں کی ہے، 15% سنی مسلمان اور 4% عیسائی اور 1% دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی۔ آذربائیجان کو تربوز کا گھر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مکھن اور بریڈ کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اور یہاں کی سب سے مقبول چیز قہوہ ہے جو جیم، کیک یا آئس کریم کے ساتھ نوش کی جاتی ہے۔ اس کا فلیگ 3 کلر کی ہوریزنٹل پٹیوں سے مل کر بنا ہے، ٹاپ بلو، سینٹر ریڈ اور باٹم گرین، اور درمیان میں حلال اور 8 کونوں والا ستارہ ہے۔ نیلا رنگ یورپ کا حصہ اور سرخ رنگ اور ستارے ترک نسل اور سبز اسلام کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ملک کے معاشی حالات کافی بہتر دکھتے ہیں اور لوگ بھی خوشحال نظر آتے ہیں۔ یہاں تعلیم کی شرح 99.8% ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ عجیب و غریب توہمات پرستی کا شکار ہیں۔ ان کا ماننا ہے رات کے وقت کسی کو پیسے یا روٹی قرض نہیں دینی چاہیے۔ کینچی کے ساتھ بلیڈ رکھ دیا تو آپ مرنے کے لیے تیار رہیں، اور اگر آپ کا سامنا کسی خالی بالٹی والے شخص کے ساتھ ہوا تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح 13.4% کے قریب ہے، اور یہاں کا ایک دلچسپ مقام کارپیٹ میوزیم بھی ہے، کیونکہ اس کی شکل ایک لپٹے ہوئے قالین کی طرح ہے۔ اس میوزیم کے سامنے ایک چھوٹا سا نہر کا جال سا بچھا ہے جس کو لٹل وینس کہتے ہیں۔ یہاں پانی کے اندر راہداریاں اور پانی کے اوپر پل بنا کر اس کو یورپ کے شہر وینس کی شکل دی گئی ہے۔ یہ سارا علاقہ بحر قزوین کے ساتھ ساتھ ہے۔ یہاں کئی ریسٹورانٹ، کھانے پینے کی دکانیں ہیں۔ یہاں دنیا کا سب سے بڑا KFC بھی ہے۔ سیاح کثرت سے یہاں کھانا کھانے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ سیاحوں کو کمرے کرائے پر دینے کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کے طور پر کھانا بھی آفر کرتے ہیں۔ آذربائیجان دنیا بھر میں کپاس اور ریشم کی وجہ سے بھی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اگر اس سرزمین کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ خطہ تاریخی طور پر قفقازی البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کو اران بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 5 صدیاں قبل مسیح آگ کے پجاریوں نے حکومت بنائی۔ 4 صدی قبل مسیح میں اسکندر اعظم کی آمد کے بعد یہاں دیگر ملحقہ علاقوں میں ایک مملکت قائم ہوئی۔
عرب اموی خلیفہ نے ساسانیوں اور بازنطینیوں کو شکست دے کر قفقازی البانیہ کو فتح کر لیا تھا۔ عباسیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ سلاریوں کے قبضے میں گیا۔ 11ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں ترک قبیلوں نے یہاں پر قبضہ جمایا۔ اس کے بعد امیر تیمور آیا۔ امیر تیمور کی موت کے بعد یہ علاقہ 2 مختلف ریاستوں میں بٹ گیا۔ اس کے بعد یہ علاقہ شیروان شاہوں کے پاس آیا، جنہوں نے 861 سے 1539 تک حکومت کی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں 15ویں صدی عیسوی سے قبل آذربائیجان سنی اکثریتی ملک تھا۔ 16ویں صدی میں شاہ اسماعیل صفوی نے اقتدار ہاتھ میں لیا۔ اس نے ظلم کا وہ بازار گرم کیا، اللہ کی پناہ زندہ وہی بچے جنہوں نے شیعہ مذہب قبول کیا، اور 1918 میں اس خطے پر روس نے قبضہ کر لیا۔ 70 سال تک سوویت یونین کی غلامی میں رہنے کے بعد 1991 میں روس کو افغانستان میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد آذربائیجان کو آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے آذربائیجان کے لوگ 30 اگست کو اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں۔ یہاں کی اوسط عمر 73 سال ہے۔ ان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل، گیس اور زراعت پر ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کی جائے تو 86,600 کلومیٹر پر محیط اس ملک کا شمار دنیا میں 114ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بلند ترین مقام بازار دوزو ہے، جو 4,466 میٹر بلند ہے۔ دنیا میں مٹی کے آتش فشانوں کا تقریباً نصف حصہ آذربائیجان میں پایا جاتا ہے۔ ملک میں افیشل اور نان افیشل 30 ایئرپورٹ ہیں، 2 ایئر لائن اور 35 ایروپلین رجسٹرڈ ہیں، جن پر سالانہ تقریباً 19 لاکھ کے قریب مسافر سفر کرتے ہیں، اور ملک میں 3000 کلومیٹر پر ریلوے لائن بھی موجود ہے۔ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ باقی بندرگاہ ہے، جس کے ذریعے آئل کی ترسیل کی جاتی ہے۔ باقی میٹرو، منی ٹیکسی کے ذریعے آپ ملک کے طول و عرض میں سفر کر سکتے ہیں، لیکن کرایہ پہلے طے کرنا ہی بہتر ہے۔ آذربائیجان کا موسم کم سے کم -33 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 46 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کچھ دیہاتی آذری ابھی تک قبل از اسلام کے توہم پرستانہ عقیدوں کو مانتے ہیں۔ ان میں آگ، درختوں اور پتھروں وغیرہ کی پوجا بھی شامل ہے۔ ملکی معیشت کا حجم $172 بلین ہے، اور یہاں فیکس آمدنی $17,500 سالانہ ہے، جو دنیا کے 100 ممالک کی آمدنی سے کم بنتی ہے۔ شہر میں زیر زمین ریل کا نظام پہلے سے موجود ہے، اور اسے مزید وسعت دی جا رہی ہے۔ آذری کرنسی کا نام منت ہے، جو پاکستانی 86.95 روپوں اور انڈین 41.26 روپوں کے برابر ہے، اور اس کی کرنسی سائز، کلر اور فونٹ میں یورو کے برابر ہے۔ آذربائیجان میں یا نار داغ ایک ایسی آگ کی دیوار ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے جل رہی ہے۔ اس کا ذکر 13ویں صدی میں مارکو پولو نے بھی کیا تھا۔ آذربائیجان سالانہ $15.15 ارب کی ایکسپورٹ اور $9 ارب کی امپورٹ کرتا ہے۔ ملک میں ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور ملک کی 80% آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ ملک میں گاڑیاں سڑک کی دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے، اور ملکی ڈائلنگ کوڈ +994 ہے، اور انٹرنیٹ ڈومین نیم AZ ہے۔ ملکی رقبے میں 30 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ جزائر بھی شامل ہیں، جو بحیرہ قزوین میں واقع ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ اسے لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کو واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔